السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں وشال علی اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ مکہ کی منڈی تھی اور غلام بیچے جا رہے تھے۔ مکہ کا ایک چودھری تھا جس کا نام عبداللہ بن جدعان بہت امیر انسان تھا۔ غلام خریدنے کے لیے منڈی میں گیا تو ایک غلام کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ غلام نے کہا کہ بلال۔ پھر پوچھا کہ کبھی غلامی کی ہے؟ تو بلال غلام نے کہا کہ جی بالکل، میں بھی غلام ہوں، میرا باپ بھی غلام ہے، میرا دادا بھی غلام، میری ماں بھی باندی ہے۔ پھر پوچھا کہ کوئی کام کر لیتے ہو؟ بلال نے کہا کہ جی میں سارا کام کر لیتا ہوں۔ پھر مکہ کی منڈی میں بولی لگ گئی۔ بلال کوڑیوں کے بھاؤ بک گئے۔ بلال کو خرید کر گھر لایا گیا۔ خریدنے والے نے کہا کہ میں تمہیں اس لیے خرید کر لایا ہوں کہ میرے اونٹ چرایا کرو اور رات کو دانے کی ایک بوری چکی میں پیس کر آٹا بنانا ہے، یعنی نہ دن میں آرام ہے نہ رات کو۔ بلال حبشی کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ پہلے دن جب مکہ کی چراگاہ میں بلال اونٹ چرا رہے تھے تو ساتھ ساتھ دنیا کے نغمے گا رہے تھے۔ بلال کی خوبصورت آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر فرشتوں کے کانوں میں گئی۔ فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ، اس کی آواز بہت سریلی ہے، یہ دنیا کے نغمے گا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، میرا ایک ماہی آئے گا، اس کو میں اپنے یار کی غلامی دوں گا۔ آواز اس کی ہوگی، نغمہ ہمارا ہوگا، پھر جگ بھی سنا کرے گا اور رب بھی سنا کرے گا، یعنی اذان ہماری ہوگی اور آواز اس کی ہوگی۔ ایک دن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا ہمسایہ عمار بن یاسر دونوں دوست بن کر چکی پیس رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک رات گلی میں سے اچانک ایک پیارا گزرا، میرا دل بھی ساتھ ہی لے گیا۔ عمار بن یاسر کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ پیارا سا کون گیا ہے؟ عمار نے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ یہ کون ہے؟ بلال نے کہا کہ نہیں، کیونکہ بلال مکہ میں ابھی نئے آئے ہیں تو میں کسی کو نہیں جانتا۔ عمار نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس کی صورت بھی خوبصورت ہے اور سیرت بھی خوبصورت ہے۔ بلال نے کہا کہ اب تو میری راتوں کی نیند اور دنوں کا آرام گیا۔ ایک رات کافروں نے مار مار کر عمار بن یاسر کو بلال کے کمرے میں پھینک دیا۔ آدھی رات کو بلال ہوش میں لائے اور پوچھا کہ کیوں مارا ہے؟ تو عمار نے جواب دیا کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ رب ایک ہے تو یہ مجھے مارتے ہیں۔ بلال نے کہا کہ مار کھانے والی باتیں تم خود کر رہے ہو، کبھی رب بھی ایک ہو سکتا ہے؟ یہ کعبہ میں 360 بت ہیں، یہ سارے رب ہیں۔ عمار بن یاسر کہنے لگا کہ میرا ماہی کہتا ہے کہ رب ایک ہے۔ بلال کہنے لگے کہ تمہارا معبود کون ہے؟ عمار نے جواب دیا، وہ جو رات کو گلی سے گزرتا ہے اور تمہیں پیارا لگتا ہے وہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ رب ایک ہے۔ عمار نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ کیا سوچ رہے ہو؟ تو بلال نے کہا کہ عقل نہیں مانتی، مگر وہ پیارا کہتا ہے تو ایک ہی رب ہوگا۔ بلال نے مصطفیٰ کا حسن دیکھا تو ایمان لے آیا۔ بلال حبشی نے کلمہ پڑھا اور ان کو بھی مارا گیا۔ تو مار کر پوچھا کہ کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ بلال نے جواب دیا کہ کسی نے چاند کو توڑتے دیکھ کر تو کسی نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ میں ایک ہی بلال ہوں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ بلال کے کلمہ پڑھنے سے مصیبت کھڑی ہو گئی۔ ابو جہل اور امیہ عبداللہ کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارے غلام کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن جدعان کہنے لگا کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کو مار دو۔ بلال فرماتے ہیں کہ میں اونٹ چرا رہا تھا، امیر مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لایا اور ساری رات مارتا رہا، کانٹے والے ڈنڈے سے مارتا تھا۔ اگلے دن اس کے غلام مارتے تھے اور تیسرے دن امیہ مار رہا تھا۔ مار کر کہنے لگا کہ بتاؤ مجھے محمد کا دامن چھوڑو گے یا نہیں؟ بلال نے کہا کہ نہیں، کیا کرو گے؟ امیہ نے کہا کہ جان نکال دوں گا۔ بلال نے ہنس کر کہا کہ جان نکال دو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان نہ رہا تو میں نے زندہ رہ کر کیا کرنا ہے؟ امیہ کہنے لگا کہ مار مار کر میں تھک گیا ہوں، تمہیں درد نہیں ہوتا؟
تم نے کبھی ہائے نہیں کی؟ امیہ کو بلال نے کہا کہ ذرا قریب ہو۔ امیہ قریب ہوا، کہنے لگے کہ تو بے ایمان ہے اور مجھے ایمان سے بتاؤ کہ کبھی عشق کیا ہے؟ امیہ کہنے لگا کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ بلال نے کہا کہ جاؤ، جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو کیا بتاؤں۔ اب بلال کی دوسری بار منڈی میں بولی لگی۔ صدیق اکبر فرمانے لگے کتنا لینا ہے؟ لوگ اکٹھے ہونے لگے، گرما گرمی ہو گئی بازار میں۔ امیہ کو خیال آیا کہ میں نے بیچنا ہی نہیں۔ امیہ نے کہا کہ میں اسے آج مار مار کر لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے اس کا یہی حال ہوگا۔ امیہ نے کہا کہ اگر بلال کو خریدنا ہے تو 1000 درہم لگے گا۔ امیہ نے سوچا کہ 1000 درہم کون دے گا؟ صدیق اکبر نے 1000 درہم دے دیے۔ کافر کے ہوش اڑ گئے کہ بلال اتنا مہنگا کیسے ہو گیا۔ مکر گیا کہ نہیں، میں نے 2000 لینے ہیں۔ صدیق اکبر نے 2000 دے دیے۔ پھر امیہ کہنے لگا کہ تمہارے پاس مصر کا ایک غلام ہے جو بہت خوبصورت ہے اور بڑے پیسے کما کر مالک کو دیتا ہے، وہ مجھے دے دو۔ صدیق اکبر نے کہا وہ بھی تمہارا۔ امیہ نے کہا کہ اس کی بیوی؟ صدیق اکبر نے کہا وہ بھی تیری باندھی۔ امیہ نے کہا کہ اس کے بچے؟ فرمایا وہ بھی تیرے۔ بازار کے لوگ کہنے لگے کہ اب حیا کرو، اتنا سب کچھ لے کر بلال ابو بکر کو دے دو۔ پھر امیہ نے ابو بکر صدیق کو کہا کہ بلال کو لے جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی من کا پتھر بلال کے کندھوں سے اٹھایا تو بلال بے ہوش اور خون سے لت پت تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بلال اٹھ، تمہارے خریدار آئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہارا دے کر بلال کو اٹھایا اور سارے مکہ کے سردار دیکھ رہے تھے۔ امیر نے ابو بکر صدیق کو آواز دی اور کہنے لگا کہ تم تو بہت مشہور تاجر ہو اور آج بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ میں بھی تاجر ہوں اور تم بھی تاجر ہو۔ یہ وہ بلال ہے جس کی کوڑیوں کے بھاؤ میں بولی لگی تھی اور آج تم نے ہزاروں میں خرید لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کر فرمایا کہ میں واقعی بڑا سیانہ تاجر ہوں۔ یہ بلال میرے یار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ گیا ہے۔ تم نے ہزاروں کا سودا کیا آج، اگر روم اور فارس کی بادشاہت مانگتے تو وہ بھی میں بلال کے قدموں سے وار دیتا۔ امیہ کہنے لگا کہ میں نے ہزاروں کمائے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج اگر بلال کو خریدنے کے لیے مجھے اپنا آپ بھی بیچنا پڑتا تو میں بیچ دیتا۔ دوستو، یہ تھا واقعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔